السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا رہا ہے، بالخصوص انبیاء کرام طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی بار اور مشکل ترین آزمائشوں سے دو چار ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر مرتبہ کامیاب و کامران رہے۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ ان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر کئی جہتوں سے ایک خاص قسم کی بزرگی اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کثرت سے فرمایا اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور قربانیوں سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ مسلمان ان کے نقش پا کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے۔ لہذا آئیے ان کی زندگی کے چند گوشوں کا مطالعہ کر کے ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم، لقب خلیل اللہ اور کنیت ابو الضیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ابراہیم بن تعارف بن ناخور بن سارو بن راوا بن تاتع بن عابر بن شالی بن ارفخشن بن سام بن نو۔ ایک روایت کے مطابق آپ طوفان نوح کے 1709 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال قبل شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان کے مطابق آپ امواز کے علاقے مقام سوس میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور والدہ کا نام امیلہ تھا۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے جو کافر تھا اور حالت کفر ہی میں فوت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قوم اور ایسے علاقے میں آنکھیں کھولی تھیں جہاں کفر و بت پرستی اور شرک کا دور دورہ تھا، لیکن ان تمام خرافات اور واہیات کے باوجود آپ زیادہ حق سے وابستہ رہے اور حکمت کے ساتھ بندگان خدا کو دین حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور قوم کو اسلام کی دعوت دی اور بت پرستی ترک کرنے کو کہا تو جواب میں آپ کو دھمکیاں دی گئیں، اور آپ کی قوم بت پرستی اور شرک پر مصر رہی اور ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جو آپ کہا کرتے تھے۔ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے۔ چچا نے کہا، کیا رو گردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے ہے ابراہیم؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بنایا بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو، یعنی اعلان حق اور دعوت حق کے سبب آپ کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، مگر تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں لغزش تک نہ آئی۔ آپ مسلسل حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت و تبلیغ فرماتے رہے۔ ایک موقع پر جب ہر سال کی طرح قوم ابراہیم اپنے سالانہ میلے میں جانے لگی جو ان کے بتوں کے نام پر ہر سال منعقد کیا جاتا تھا، اور قوم لہو و لعب میں مشغول رہتی تھی، پھر وہاں سے واپس آ کر بت خانے میں بتوں کی پوجا سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی، تو جاتے وقت آپ کی قوم نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن آپ نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے ہیلا فرمایا اور ساتھ جانے سے عذر پیش کیا۔ جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو آپ بت خانہ تشریف لے گئے اور ان بتوں سے تحقیر آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے، پھر کلہاڑی کی مدد سے آپ نے ان بتوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو چور چور کر دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ قوم واپس آ کر اس سے سوال کرے۔ چنانچہ جب قوم میلے سے واپس آئی اور بتوں کا یہ حشر دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کہ یہ کس نے کیا؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یعنی قوم نے کہا، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا بھلا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ کہنے لگا تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے۔ ان کافروں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے، بے شک تم ہی ظالم ہو، معاذ اللہ۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے گرے
کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مسمار کر دیا اور ان کی تحقیر فرما کر قوم پر یہ بات واضح کر دی کہ جنہیں تم پوچھتے ہو جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا کریں گے، اور جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں تو تمہاری باتیں کیا سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر قوم غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلا دیا جائے۔ چنانچہ قوم کے اس فیصلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور حتی الامکان تمام جگہوں سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی گئیں، یہاں تک کہ 40 روز تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے منت مانی کہ جب میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور آگ میں پھینکا جانے لگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی ہیں، تیری ہی ملک ہیں، تیرا کوئی شریک کار نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو من جنیک میں رکھ کر اس آسمان چھوتے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، نتیجتاً آگ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب آپ صحیح سالم آگ سے نکل آئے تو ان کافروں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضا اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان اس وقت لیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ یہیں بند نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی اور امتحان لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور چہیتے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران و بیابان سرزمین پر چھوڑاؤ۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آ جانا، جبکہ وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی دانہ پانی کا نام و نشان۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آنا سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنی تھی، وہاں دوسری طرف کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بھوکی اور پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں کہ گوہر مقصود نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی بے قراری، تڑپ اور پریشانی میں آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جب آپ بالکل تھک گئیں اور پانی ملنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے سخت بے چین تھے۔ آپ نے ایڑی زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ تب اللہ کے فضل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ظہور میں آیا۔ جہاں آپ ایڑی رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس منظر کو دیکھا تو مارے خوشی کے پانی سے کہنے لگی، زمزم یعنی رک جا رک جا۔ جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی پیا تو آپ کا دودھ جاری ہو گیا۔ اسی وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے آپ سے کہا کہ اس بات سے خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش جو انتہائی عظیم الشان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دین حق کی خاطر ہجرت کی اور اپنے رب سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ایک بردبار و حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر و حلم اور بردباری واضح کرنا مقصود ہوا۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح تفکر و تردد میں مبتلا رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا فقط خواب و خیال تو نہیں۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اتنی بڑی آزمائش کا بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہاں چونکہ مطلوب و مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری رکھی اور اسے چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ایک دمبا بھیجا جسے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام سے ہٹا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا، لیکن جانور کی قربانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے قربانی کے اس عمل کو جاری فرما دیا ہے جو ہمیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی قربانیوں اور آزمائشوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ یہاں سے نامراد اور ناکام ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان مردود نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے۔ اور جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی
تو اس وقت آپ علیہ السلام کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ علیہ السلام مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا دی گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔